بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مصروف زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گر جاتے ہیں، 4 دن بعد بال گٹ سڑ جاتے ہیں، 5ویں دن بعد دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 6 دن بعد معدہ اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 60 دن بعد ہڈیوں کے سوا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دلوں میں بغض، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، شہرت اور عزت۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پورا امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ 4 بیویوں پہ راضی لوگ 4 بیٹیوں پہ رونے لگتے ہیں۔ تکلیف، کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوتا ہے۔ فجر میں قرآن۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس معاشرے میں یہی ایک سچ ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن خدا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت۔
جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے وہ باتیں سہنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ انسان کی زندگی اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں اور کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، انہی لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کریں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اس زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدے میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں لوٹاتا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے دل نرمی، نزاکت اور اللہ پر توکل میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ درود پاک میں ناغہ گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔
جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایسے بہت سے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر دین کی وجہ سے کوئی بھی مشکل آئی تو سوچیے حضرت خدیجہ پر کیسی مشکلات آئی تھیں۔ وہ مالدار خاتون تھیں مگر زندگی کے آخری حصے میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ شعیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، انہوں نے حق کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مگر ہم تو حق کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اور جب مائیں کسی چیز سے محبت کرتی ہیں تو بچوں کو وہ محبت وراثت میں ملتی ہے، پھر وہ پردہ ہو یا بے حیائی ہو، پھر وہ دنیا کی محبت ہو یا محبت الہی ہو، پھر وہ نمازوں کی لذت ہو یا گناہوں کی لذت ہو، پھر وہ تلاوت ہو یا گانے ترانے ہوں۔ بچے ایک بیج کی مانند ہیں، جیسے کھاد ڈالیں گے ویسی پیداوار حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایک دن ہمارا نامہ مال بھی اچانک کلوز کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن کسی کو دائیں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا نامہ مال خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب خود ہی کرو۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارا کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نماز جاتی ہے، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نام محرم۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہر تکلیف اور پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا ہو یا بیماری ہو یا رنج ہو، یہاں تک کہ فکر جو اس کو ہوتی ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں سختی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا، کون سی چیزیں؟ فرمایا، شرک، مال کی حرص، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، مارکے سے بھاگ جانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ اے مان والو، اور کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔
صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائے گاہ جانے دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، جب خود پینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ ذاتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو پتہ ہے یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی۔ پر صبر آتا کب ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ اس پر، حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ سمجھ نہ آئے زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آزمائش ہمارے صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ صبر کرنا سیکھ لیں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ تم دعا تو کرتے ہو پر صبر نہیں کرتے ہو۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر، آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں۔ معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی۔ وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک تمام جسمانی روحانی امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، آمین۔ چاہتوں کا مان رکھا کریں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کی جائیں تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے آپ سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوا تو وہ خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں ہے، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر و بلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف و درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا گزر رہی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ درد غم بتانا سراسر بیوقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سے اس کو محسوس کر سکے۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا، پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 روکے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مریض کی عیادت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔
ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ کہہ پاتے اس بچے نے دوسرا سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، جو اس نے چھپ کر کیے، جو علانیہ کیے، اور وہ بھی معاف فرما جو اس دعا سے خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ کیوں نہ خوشی ہو اتنی دعا کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ مال کو بند نہ کرنا ورنہ اللہ بھی تمہارے لیے بند کر دے گا۔ جتنی بھی استطاعت ہو خرچ کرو۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ تکلیف والا ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پوشوں کا بھی دھیان رہے۔ مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ ایمان، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں،
جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔